حصہ کو کھولیں، زبور 42 پہلی آیت۔ ہمارا جو موضوع پچھلی بار چل رہا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ کلام جب میں پہاڑ پر تھا، جب میں آپ کے درمیان نہیں تھا، میں اس پہاڑ پر تھا، تو خدا نے یہ اسی وقت یہ باتیں میرے دل میں ڈال دی، یہ کلام میرے دل میں ڈال دیا، اور یہ کلام لے کر، یہ بات لے کر میں بے چین ہو گیا تھا، میں بڑا بے چین تھا، اور میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کلیسیا کو اس بات کی اہمیت بتاؤں۔ موابیوں کے بادشاہ نے بلعام کو بلایا، جو ایک نبی تھا، وہ بلک بادشاہ تھا، اس نے بلعام کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ جو قوم، اسرائیلی قوم آ رہی ہے، اس پر آ کر کیا کر، لعنت کر، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ بڑی برکت والی، سیکھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا اگر اس پر لعنت کر، تاکہ میں کیا کروں، اس پر غالب آؤں، کیونکہ جب تک کوئی اس پر لعنت نہ کرے گا، میں یہ ہارے گی نہیں اور ہم غالب نہ آئیں گے۔ شارٹ کرتے ہوئے سٹوری کو میں بتاتا چلا جوں، پہلے بلعام نے نہ کیا، لیکن پھر وہ چلا گیا، اور جب پہنچا وہاں پر تو خدا نے اسے ایک بات کہی تھی کہ جو کچھ میں تجھے کہوں تجھے وہی کہنا۔ غور سے سنیے گا، اس نے 7 مذبے لگانا شروع کیا، 7 مذبے لگائے، 7 جانور اس کے اوپر رکھ دیے، قربان گاہ کے اوپر، اور لکھا ہے وہاں پر گنتی کی کتاب کے اندر، غور سے سنیے گا، خدا نے بلعام کے منہ میں ایک بات ڈالی۔ کتنی بات جی؟ پورا میسیج نہیں ڈال دیا، پوری وہ دعائیں نہیں ڈال دی، ڈالی کیا؟ ایک بات، اور اسی ایک بات کو لے کر اس نے وہ 7 کے 3 مرتبہ مذبے بنا کر اس کے اوپر وہ دعائیں کر دی، اس کے اوپر وہ لوگوں کے لیے برکت چاہیے۔ سو یہ بتانے کا مقصد، خدا ہم سے کلام کرے گا، اور وہ کوئی بہت لمبا میسیج نہیں ہے، آپ لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک بات ہوگی جو آپ کو خدا دے گا، اور آپ کے ہونٹوں پر وہ ٹھہرے گا، وہ اور کہیں نہیں، آپ کے ہونٹوں پر ٹھہرے گی آپ کے بات، اور جیسے ہی وہ آئے گی، آپ خود بخود ترتیب میں آتے چلے جائیں گے، روٹین میں آتے چلے جائیں گے، آپ کو بولنا، سیکھنا، سکھانا، کرنا، جو کچھ ہے وہ سب کچھ پتا چل جائے، اور وہ بھید کیا ہے، اور وہ ہے کلمہ خدا کا، خدا کا کلام، ہلیلویا۔ اور جیسے ہی یہ ہمارے منہ پر آئے گا، جو خالص کلام ہے، یسایہ 6 باب کے اندر کیا ہے، کیا کہتا ہے، اس نے وہ اس تخت پر جس پر وہ بیٹھا تھا، وہاں سے ایک سلگتا ہوا کوئلہ میرے ہونٹوں پر لا رکھا، تب میں چلا اٹھا، ہائے میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ پہلے اس کے لب کیسے تھے، کیا کیا کہتے تھے، لیکن جیسے ہی اسے خدا کا دیدار ہوا، خدا کا جلال دکھا، اور کیا ہوا جی، اس کی باتیں، اس کا خیال بدل گیا، اور اس کو جو خدا کی طرف سے کلام ملتا گیا، بھید ملتا گیا، وہ اسی کو بیان کرتا چلا گیا۔ اور یسایہ کی کتاب اور یرمیہ کی کتاب، یہ 2 کتابیں ہیں جو بائبل مقدس کے اندر ایک بہت بڑی کتابیں ہیں، بہت زیادہ کلام ان کے اندر پایا جاتا ہے پرانے عہد کے اندر۔ سو یہ کلام ہے، کلمہ ہے۔ اس نے کہا تیرا کلام آسمان پر نہیں کہ ہم کہیں کہ کون وہاں جائے اور ہمارے لیے لائے،
وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ کون ہمارے لیے وہاں جائے اور وہاں سے لے کر آئے. لکھا ہے کہ وہ تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ میں ہے. اور جیسے ہی وہ منہ میں آئے گا خدا کا کلام آپ برکت اور ترتیب میں آنا شروع ہو جائے گا. ہلیلویا. زوردار تانیہ خدا کے اس الہامی کلام اس بات کے لیے. اسی لیے لکھا ہے کہ کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو دوسروں کے لیے برکت کی باعث. ہمارے لوگوں سے بہت سی نکمی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں لیکن لکھا ہے کہ آدمی اپنے منہ کا پھل کھائے گا. اب اپنے منہ کا پھل کھائیں گے. اور یہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات اور اپنے منہ کو بدی سے باز رکھے. اچھے دن جو بھی دیکھنا چاہتا ہے جی. ہلیلویا. یہ خدا کا کلام میں نہیں جانتا کس کے لیے ہے لیکن آپ ایمان لائیں آپ میں سے کسی کے لیے ہو رہا ہے. کوئی ایسی زندگی کوئی جان بیٹھی ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے اور وہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے ناپاک ہونٹ پاک ہوتے چلے جائیں. ہونٹ ہمارے جو ہے نا یہاں سے قربانی جاتی ہے یہاں سے خدا کی تعظیم ہوتی ہے. اگر یہاں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر سمجھے کہیں پاکیزگی نہیں. ہلیلویا. آئے ہم اس زبور 42 کو دیکھیں اور اس کی پہلی آیت کو. لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے. میری روح خدا کی زندہ خدا کی. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے. جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. یہ میں نے کہا زبور لکھنے والے کی ایک شخصی اس کا احساس ظاہر کرتی ہے ایک اس کی جستجو ظاہر کر رہی ہے اس کی محبت ظاہر کر رہی ہے کہ وہ خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے. اور کس کی مانند ہرنی کی مانند. اور ہرنی کو ہی کیوں کہا گیا. میں نے یہ پچھلی بار بھی بتایا ہرنی ایک واحد ایسا جانور ہے جو ہر روز تازہ پانی پینے کی تلاش میں رہتی ہے. وہ کوئی چھپر والا پانی پینے کی عادت نہیں ہوتی جمع ہوا 5-7 دن 10 دن دا پرانا پھر نو. وہ ہر روز تازہ پانی تازہ چشموں کے پاس جانا پسند کرتی ہے تازہ آبشاروں کے پاس جانا پسند کرتی ہے کیونکہ وہاں سے وہ پینے کی خواہش مند ہے. اور سنیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہاں پر اس کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. وہیں پر اس کے دشمن جو ہیں وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ شیر وہ ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ یہیں پر آتی ہے تازہ پانی کی طرح. اور اس کو وہ کیا کرتی ہے وہ جب پی رہی ہوتی ہے پانی تو اس کی بھی آنکھیں جو ہوتی ہیں آگے پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہے. اسی لیے لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. تو یہ خواہش یہ احساس جو میں نے کہا ہمارے اندر ہر مسیحی کے اندر ہونا چاہیے. خدا کی زندہ خدا کی پیاس ہونی چاہیے.
بہتوں کے اندر شاید ہوتی ہے لیکن کسی حد تک، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتی جاتی ہے. رستہ سکڑا ہے نا جی، رستہ کیا ہے؟ بہت تنگ ہے، اس لیے وہ گھٹتی جاتی ہے. نئے نئے آتے ہیں، خدمت میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، دعائیں روزے کلام، دعائیں روزے کلام، رات دن جاگنا، دعائیں روزے کلام کرنا، اور خدا سے گھنٹوں گھنٹے وقت گزارنا، باتیں کرنا. لیکن جیسے جیسے پرانے ہوتے جاتے ہیں، پھر دعا روزہ کلام ختم ہو جاتا ہے، پھر تجربہ آ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارا 25 سال کا تجربہ، 30-50 سال کا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. اللہ پوچھے بھئی آپ نے کیا تھا، اب کیوں نہیں کر رہے؟ اب بھی آپ وہی ہیں، اب بھی خدا وہی ہے، اب بھی خدا کل آج اور اب تک یکساں رہنے والا خدا ہے. اس کی محبت ویسی ہے تو آپ کی محبت ویسی کیوں نہیں ہے؟ آپ کی محبت میں کیوں کمی آ گئی ہے؟ اس نے تو کہا ہے اور واضح طور سے ہمارے لیے کہا دیا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. ایک جگہ پر جہاں میں سمنری کرنے جاتا تھا اسلام آباد کے اندر، تو وہاں بشپ صاحب کے پاس ایک بچہ آ گیا، جوان تھا، ابھی کوئی 18-20 سال کا. بڑی خوشی ہوئی اس سے دیکھ کر. آتے ہی کیا کہتا ہے، غور سے سنیے گا اس بات. بشپ صاحب کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر بڑا خوشی سے کیا کہتا ہے جی کہ سر میں دعائیں کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں خدا سے گھنٹوں گھنٹے باتیں کرتا ہوں. بشپ صاحب نے اسے تھوڑا اپریشیٹ کیا، لیکن ساتھ کہہ بھی دیا کہ یہ پہلی سی محبت ہے جو پہلے پہل ہی ہوتی ہے. لیکن وقت پر یہ شاید کم ہو جائے گی. اور لٹرلی یہ ایک خاص بات میں سمجھتا ہوں، یہاں بہت سے ایماندار بیٹھے ہیں، اس تجربے سے واقف ہیں، جنہوں نے دعائیں روزے اور خدا سے ایک اچھا تعلق گزارا ہوا ہے، اچھا وقت تعلق رکھا ہوا تھا، اچھا وقت خدا کے ساتھ گزارا ہوا. سو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. یہ خدا کا پیاسا ہونا، میں نے کہا خدا کی مستدی سے جستجو کرنا ہے. اور اس کے لیے 2 ایگزامپل میں نے بائبل میں سے دی. پہلی موسیٰ کی، خدا اس سے روبرو باتیں کرتا تھا، لکھا ہے ایسے جیسے دوست باتیں کرتا تھا. تو اسے کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھا؟ کیا یہ کافی نہیں تھا جی کہ موسیٰ سے صرف خدا باتیں ہی کرتا رہتا؟ لیکن اس کے اندر ایک لیول یہاں تک آگے اس قدر وہ برداشت سے باہر ہو گیا کہ اس نے خدا کا جلال دیکھنے کی خواہش کی، اور خدا نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتا. پھر میں نے زکریا کا ذکر کیا، نئے عہد میں سے قد چھوٹا تھا، رکاوٹیں تھیں اس کے لیے کہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور وہ کہاں چڑھ کے بیٹھ گیا؟ گولر کے پیڑ پر. اور سنیے اس کی پیاس کیا تھی، غور سے سنیے گا. اس کی پیاس یہ تھی کہ اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، اس نے کوئی بات کو بس ایسے نہیں سمجھا کہ بس ٹھیک ہے اج نہیں ویکھیا تے کل ویکھ لیں گے، اگلی شفایا میٹنگ تے مل لاں گا یسوع مسیح. نو، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر گولر کے پیڑ پر بیٹھ کر یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کیا. اور یہ اس کا جو ویٹ تھا، یہ جو اس کا انتظار تھا، جو اس نے وہاں پر بیٹھ کے کیا تھا نا پیڑ کے اوپر، نہ جانے یسوع مسیح راستے میں کتنے بیماروں کو شفا دیتا ہوا آیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر سے ہوتا ہوا آیا، وہاں تک آتے آتے یسوع مسیح کو کتنا ٹائم لگ گیا. اس کا جو وہ ویٹ تھا نا،
اس ویٹ کے دوران ہی اس کی وہ آزمائش کا وقت پورا ہوا، اس کی وہ پیاس نظر آئی، اس کی محبت لگن نظر آئی، اور اس محبت لگن کے وسیلہ سے کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا آج مجھے تیرے ہاں رہنا ضرور ہے، اور یسوع مسیح اس کے گھر۔ میں نے کہا یہاں لوگ یسوع مسیح کو انتظار کرواتے ہیں، کئی مہینے، کئی دن، کئی سال مسیح انتظار کرتا ہے کب میرا بیٹا میرے پاس آئے، کب میری بیٹی میرے سامنے آئے، کب وہ مجھ سے آ کر لپٹے۔ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا۔ سنیے گا چرچ، مسیح کے مرنے کی وجہ کوئی بی پی، شوگر یا بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا ہے، اور وہ اس لیے ہوا تاکہ ہم جو زمینی ہیں ہم آسمانی ہو جائیں۔ اگر ہم کبھی امیجن کریں، وہ کوڑے، وہ کیل، وہ کانٹوں کا تاج 9 انچ لمبے کیل تھے، وہ جو اس کے ہاتھوں پر پاؤں پر لگائے گئے، وہ نیزہ اتنا بڑا اس کے اندر سوراخ تھا کہ توما نے اپنا پورا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ کہ وہ ایسی تھا کہ وہ اس لیے تھا کہ ہم اپنی من مرضیوں سے چلیں، ہم اپنی خواہشوں میں چلیں، ہمارے جو جی میں آئے ویسے ہی چلیں، جو بدکاری، جو گناہ کرنا ہے ہم وہ خوشی سے کریں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے اتنا بڑا وہ زخم تھا ہمارے لیے اس نے لیا ہوا، اور وہ میں کوڑے، وہ بچھو کوڑا، رومی حکومت میں بچھو کوڑا تھا، اور اس قدر وہ بڑا کوڑا ہوتا تھا جب وہ مارتے تھے وہ پیٹھ سے آگے تک سارا وہ آ جاتا اور ایسے چپک جاتا، جیسے بچھو کو چپک جاتا ہے، اور جیسے وہ زور سے کھینچتے تو امیجن کریں وہ ساری بوٹیاں، وہ گوشت کیسے نکلتا ہوگا مسیح کے بدن سے، وہ خون کی بوندیں کیسے نکلتی ہوں گی اس کے بدن کے اندر سے۔ اس نے یہ سب کچھ سہا، اف تک نہ کی، کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکلی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے میں اور آپ تھے، ہماری زندگی تھی، ہماری وہ آسمانی بادشاہی تھی، ہمارے لیے اس کی وہ محبت وہ نظر آ رہی تھی، جو وہ چاہتا تھا کہ ہمارا ملاپ واپس ہو۔ یہ اس نے ہمارے لیے کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ مار یہ ہماری تھی، یہ گناہ ہمارا تھا، یہ سزا ہماری تھی، یہ صلیب ہماری تھی جو مسیح نے لیا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں یہاں پر وہ کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میں کب جا کر تیرے حضور حاضر ہوں۔ اس محبت کو یاد کریں، اس کفارے کو یاد کریں، کبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ سوچیں اس محبت، اس کفارے کو۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر آٹومیٹکلی وہ پیاس، وہ محبت پیدا ہو جائے گی جو مسیح ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے دل خدا کے باغی ہیں، خدا سے باغی ہیں، اور بہت سی زندگیاں اسی سبب سے باغی ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام سے ناواقف ہیں۔ آپ کتنے وقتوں سے، کتنے دنوں سے خدا کے کلام کو سن رہے، کتنے برسوں سے سن رہے، لیکن کبھی امیجن کریں وہ ادھورے دنوں کا شاگرد جو تھا، پتہ ہے کون تھا؟ کون تھا؟ پالوس رسول کرنتھیوں کے خط کے اندر کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی پیدائش، تو وہ ادھورے دنوں کی پیدائش سے مراد یہ تھا کہ مسیح اس سے تقریباً آدھا ہی دن نہیں ملے تھے، آدھا دن کی وہ ملاقات تھی جو وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور وہاں پر یسوع مسیح سے مل گئے،
اور وہاں پر کیا ہوا؟ اس آدھے دن کی پیدائش والے نے جب مسیح کو دیکھ لیا، مسیح کو جان لیا، تو کہا کہ خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی مسیح کو ستایا جی؟ کویسچن اپنے آپ سے کریں۔ اس نے کہا جسے تو ستاتا ہے، اور سنے اس ادھورے دنوں کی پیدائش والوں نے جس سے آدھا ہی دن مسیح ملا تھا، کس قدر خدمت کی کہ روح زمین پر اسے رسول اعظم کہا جاتا ہے، رسولوں میں سے سب سے بڑا رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ محبت، وہ جستجو پیدا ہو گئی، وہ خدا کے لیے وہ اس قدر وہ اس کی خدمت کے لیے تیار ہو گیا کہ اس نے دن رات ایک کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے رومی حکومت مار دے گی، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے کیا کیا جائے گا، بلکہ وہ دلیری کے ساتھ ان کے بیچ میں رہ کر کام کرتا چلا گیا، اور ہر روز مسیح کی خدمت کرتے ہوئے ہر روز زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک عورت جس کو مسیح نے کہا کہ مجھے کیا ہے جی، پانی پلا۔ میں اس حوالے کو ضرور پڑھنا چاہوں گا، نکالیں میرے ساتھ مل کے یوحنا کی انجیل، اگر جماعت میں سے کوئی نکالے 4 باب۔ اور اس کی 7ویں آیت سے کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اب یہاں پر پس منظر یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو الگ تلگ قوم سمجھتے تھے، اس لیے وہ کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتے، اور آج بھی اسی طرح ہے، وہ زیادہ اتنا تعلق نہیں رکھتے کسی کے ساتھ۔ اور یہ سامری جو تھی ایک الگ قوم تھی، اور مسیح یسوع کے پاس جب وہ عورت آئی اور وہاں وہ اس کنویں پر مسیح بیٹھا ہوا، تو وہاں پر وہ آئی تو وہاں سے پانی بھرنا شروع کر دیا، اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ مجھے کیا کر، پانی پلا۔ اور اس نے کیا کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ، غور سے سنیے گا کیا کہتا ہے، تو یہودی ہو کر مجھ، آواز کم آئی، ہاللیلویا، ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا، ہاتھ اونچے ہاللیلویا، کیا کہتا ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھے، اوکے آگے کیا ہوا جی؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ آمین۔ مسیح یسوع کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے، یہ خدا نے بخش دیا، اپنا بیٹا بخشا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ، وہ کہتا تو جانتی کہ وہ کون ہے۔ اگر ہم جانتے کہ مسیح کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، وہ کیسے کلیسیا میں چلتا ہے، وہ کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسمان کو کھول کر مان برساتا ہے، وہ کیسے اپنی قوم کے لیے چٹان میں سے پانی کو جاری کر دیتا ہے، وہ کیسے اپنی قوم کے لیے بیابان میں 2 روٹیوں اور 5 مچھلیوں سے ہزار کو سیر کرتا ہے، وہ کیسے اپنی قدرت سے ان جنم کے اندر لنگڑا بیمار
मुझे क्या करता, जिंदगी का पानी दे देता। अगर तू जानती। प्रॉब्लम यही है हमारे साथ भी, हम मसीह को नहीं जानते और ना उसकी कुदरत को। हमने सुना जरूर है, जैसे ये कहती है, मैंने सुना है कि वो ख्रिस्तस कोई आने वाला है, शायद वही हो, हम शायद तक हैं। मैं बड़ी क्लियर ये बातें बता रहा हूं इसलिए कि बहुतों के जहन खुल जाए कि हमें शायद से आगे बढ़ना है और अब खुद चलकर देखना है, खुद उसकी नजदीकी में आकर देखना है। ये मेरे कहने से नहीं है, पास्टर के कहने से नहीं है, ये किसी और ईमानदार के कहने से नहीं है, या यहां तक नहीं है कि आपने बाइबल में पढ़ लिया है। अगर आप खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, आए खुद घुटनों के बाद होकर उसके जलाल को देखना चाहिए। और यकीनन हम इन बातों में देखेंगे कि कैसा है खुदा, कैसा है। कभी हन्ना की दुआ पे हमने गौर किया? हन्ना की दुआ कितने लोग जानते हैं बाइबल मुकद्दस में हन्ना को? चंद है लेकिन चले, गॉड ब्लेस। सैमुअल नबी को कितने जानते हैं? अब हाथ ज्यादा शायद थोड़े से। सैमुअल नबी हन्ना का बेटा था। सैमुअल 2 पहला सैमुअल 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, वहां पर वो कहती है, मेरा दिल खुदावन में मगन है। उसने दुआ की और कहा, मेरा दिल खुदावन में मगन है। वो एक लगन के साथ, मगन के साथ वहां बैठी हुई थी और इस कदर मगन थी वहां पर, गौर से सुनिए, कि एली कायम भी परेशान हो गया सी कि आज पता नहीं केड़ी मैच लिया ये। वो यही कहता ना वहां पे, जिन्होंने ये पहला सैमुअल का बाब पढ़ा उन्हें वाकई ये पता है। वो समझा था ये कोई मैं के नशे में है, लेकिन वो मैं के नशे में नहीं थी, बल्कि वो अपना दिल खुदा के सामने उंडेली हुई थी। वो अपने दिल को खुदा से लगाई हुई थी। वो अपना ताल्लुक बाप के साथ जोड़ी हुई थी। वो जानती थी आज इस बात के दर पर मैं आई हो, वो मुझे खाली हाथ नहीं जाने देगा। इससे पहले वो खामोश बैठी रही। वो सौगण या सोतन की होंदी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਨੇ सुनती रहती सी, बर्दाश्त करती थी सी। लेकिन जिस रोज उसने अपना मुंह खोला, खुदा के सामने आकर कहा, मेरा दिल खुदा में मगन है, उसी रोज खुदा के खादम ने कहा कि जा तेरे दिल की मुरादें पूरी हो, और उसी रोज उसकी वो मुराद पूरी हुई और सैमुअल नबी पैदा हुआ उस घर में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी नबी पैदा हो, मगन हो जे खुदा में, और खुदा ऐसा ही करेगा। मैंने कहा उसकी कुदरत को नहीं जानते, उसके काम को नहीं जानते। और याकूब के खात के अंदर लिखा है, खुदा वो है जो ब्याजी से देता है। ठीक है जी। अब ब्याजी क्या है, गौर से सुनिए। आपने किसी से 1 गिलास पानी मांगा, लेकिन उसने पूरा का पूरा जग लाकर रख दिया, ये है ब्याजी। ਤੁਸੀਂ 1 गिलास पानी मांगे, ਉਹਨੇ पूरी कोल्ड ड्रिंक लिया के ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ रख दी। ਹੁਣ ज्यादा समझ आएगी, ये ब्याजी है। खुदा वो है जो कसरत से देने वाला है। वो 1-2 देने वाला नहीं है, जितना आप मांगे उतना नहीं, बल्कि आपकी सोच से बढ़कर मुहैया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए खुदा के मतलाशी हो जाए, खुदा के प्यासे हो जाए, खुदा के पीछे चलना शुरू कर दे, खुदा की राहों को तलाश करना शुरू कर दे। और जैसे जैसे आप तलाश करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके लिए आसमान की राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर सामरी औरत को क्या कहा जी, कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे
زندگی کا پانی دیتا شاگرد کہاں گئے تھے؟ ہیلو، آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کتنے ساتھ ہیں؟ شاگرد کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے جی؟ اچھا چلو اس آیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں۔ آگے نکالیں میرے ساتھ 31 آیت یہ 4 باب کی، لکھا ہے اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے، اے ربی کچھ کھا۔ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جملہ کیا ہے؟ اے ربی کچھ کھا لے۔ ہم نے ایک جگہ پڑھا وہ 40 فاقے اس نے کیے، 40 روزوں کا ذکر، فاقوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن کبھی اس آیت پر غور کیا اس نے کبھی اور بھی کھانا نہیں کھایا تھا؟ شاید 2 دن 4 دن 5 دن کتنے دن ہے کوئی پتہ نہیں۔ شاگرد فکر مند ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، کھانا لائے ہے اور آ کر کہتے ہیں کچھ کھا لے، لیکن اس نے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ہے، ایسا کھانا ہے جسے تم، اسے بھوک کی پرواہ نہیں ہے، اسے پیاس کی پرواہ نہیں ہے، اور کہتا ہے میرا کھانا پینا یہی ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو۔ اس نے بھوک پیاس کو نہیں دیکھا، اسے پتا تھا میرا وقت کتنا ہے، کتنے وقت تک میں یہاں پر ہوں۔ یسوع مسیح ایسے نہیں آگے تھے کہ بس آنکھیں کھلی اور آ گئی بس، وہ پراپر پلان کے ساتھ تھے اور انہوں نے کھانے تک کو اہمیت نہیں دی۔ شاگرد ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر کے کہا اے ربی کچھ کھا لے، لیکن وہ سامری عورت کو زندگی کا پانی دینے کے لیے تیار تھا، وہ سامریوں کے لیے زندگی کے دروازے کھولنے کے لیے تیار تھا، وہ سامریوں کے لیے باپ کی اس مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کام کرنے کو پورا کرنے کے لیے زیادہ خواہشمند تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں پہلے کھانا کھاؤں، میں پہلے سیر ہو جاؤں پھر ان کو کروں، اس نے پہلے ان کی فکر کی۔ اس نے پہلے ان کی فکر کی اور باپ کی مرضی کو اول درجہ دینا اہم سمجھا۔ اور جیسے ہی یہ باتیں ہوتی چلی گی تو انہوں نے جب وہ لوگ نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے جب اس کی باتیں سنی، میں یہ کہتا ہوں یہ 1 دن کی پیدائش والے تھے، 1 دن کی پیدائش تھی اس سامری عورت کی، 1 دن صرف یسوع مسیح کے ساتھ چند گھنٹے گزارے اور اس کی نیچر بدل گئی۔ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت بھی ایسی ہو کہ آپ کسی کے ساتھ چند گھنٹے گزاریں، اس کے اندر مسیح کی پیاس شروع ہو جائے، وہ مسیح کے لیے بے چین ہونا شروع ہو جائے۔ یہ خدا کے لوگوں کی خوبیاں صفات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایلیا کی زندگی پر ہم غور کریں تو کیا ہوا؟ ایلیا کو خدا نے کیا کہا کہ ایک نالا پر جا کر بیٹھ جا۔ جب آسمان بند ہو گیا، کوئی بارش نہ ہوئی، کوئی آسمان سے می نہ برسا، تو خدا نے کیا کہا کہاں جا کر بیٹھ جا جی؟ کہاں جا کے بیٹھ جا؟ ہیلو، کہاں بیٹھ جا؟ ایک پانی کے نالے پر جا کر بیٹھ جا، اور وہ صاف پانی کا نالا تھا اور وہاں سے پانی گزرتا تھا اور ایلیا ہر روز وہاں سے پیتا تھا اور کبھی اس کو گوشت لا کر دیتے تھے۔ غور سے سنیے، نہ جانے کتنا وقت وہ وہاں پر بیٹھا رہا، اور جب وہ پانی بھی سوکھ گیا
جب وہ گوشت بھی ختم ہو گیا وہاں سے، تب بھی ایلیا وہیں پر ویٹ کرتا رہا، اس ایک بات کا جو خدا سے اسے ملے، اس ایک ڈائریکشن کا جو خدا سے اسے ملے۔ یہ ویٹ کرنا جو ہے نا، بیٹھنا، یہ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے جی ہاں۔ جن کے اندر خدا کا روح ہے وہی وہی تک ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا نے بات کی، نہ جانے 5 دن 10 دن 15 دن، وہ کتنے دن وہاں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے بعد خدا نے اس سے بات کی اور وہ فوراً سے نکلا اور سارپت کی بیوہ کے ہاں جا بیٹھا، اور جیسے ہی وہاں گیا اس کے گھر میں معجزے ہونا شروع ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک مٹھی آٹا سے، سنیے کیا ہوا، ایک مٹھی آٹا سے لکھا ہے ایلیا اور وہ یعنی بیوہ اور اس کا بیٹا اور اس کا کنبا کھانے لگے۔ ہاللیلویہ۔ وہ ایک مٹھی آٹا کا، نہ جانے وہ اگر ایک زندگی کھاتی وہ 1-2 دن بعد مر جاتی، لیکن وہ ان کی اس نبی کے وسیلہ سے، اس کی خدمت کے وسیلہ سے کیا ہوا، وہ ان کے گھر میں پھیلتا چلا۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے نبی کو گھر میں نبی کی طرح قبول کیا اور سب سے پہلے اس کی رسپیکٹ کی۔ ہاللیلویہ۔ اور جیسے ہی اس کی رسپیکٹ کی، ان کے گھر میں کبھی آٹا ختم نہ ہوا۔ وہ 3.5 برس تک نہ ان کے مٹکوں میں آٹا ختم ہوا، نہ ان کی کپی میں تیل ختم ہوا۔ سن لیجئے چرچ، وہ کہتا ہے میری روح کیا ہے، خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، یہ ہماری التجا ہونی چاہیے، یہی ہمارا خدا کے ساتھ ایک اندر کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور جیسے زبور نفیس، میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پلنگ پر پاتا ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے خدا کے ساتھ ہوں، وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ سے الگ نہ ہو، بلکہ آپ کی اس قدر اس کے ساتھ کلوزنس ہو کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا دیدار، سب سے پہلی بات آپ اپنے زندہ خدا سے کریں۔ ہاللیلویہ۔ اس قدر آپ کی اس کے ساتھ کلوزنس ہے۔ داؤد نے کہہ دیا میرے لیے یہی بلا ہے کہ میں تیری نزدیکی حاصل کروں۔ ہمارے لیے یہی بلا ہے کہ ہم اس کے نزدیکی میں آئیں، اس کی قربت میں آئیں اور اس کی مرضی کو جانیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک آخری حوالہ، میں آخری 2 حوالے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اعمال کی کتاب نکالیے میرے ساتھ مل کے۔ ہاللیلویہ۔ آئے اس بات کو بڑے غور سے سنیں اور سیکھیں۔ اعمال کی کتاب 3 باب کی پہلی آیت، جلدی سے جلدی سے، اعمال کی کتاب کون سے وقت جی؟ نہیں غلط سنے ہیں نا، کون سے وقت جی؟ پہر تو تیسرا تھا، ٹھیک آپ نے کہا، لیکن وقت کون سا تھا ہے؟ میرے غلط ہو، پھر آگے پڑھو بہن جی، پھر سمجھ آئے گی سارے آنے۔ کون سے وقت جی؟ یہ سارا دی واس نہیں آگی، دعا کے وقت۔ چلے میں پھر سے پوچھتا ہوں، کون سے وقت؟ پھر اچھی بولے، کون سے وقت؟ کہاں جا رہے تھے؟ کہاں جا رہے؟ گلیمے دے کوئی کیکا سی، کوئی گلیمہ سی شاید، اٹھے جا رہے سے کتھے جا رہے سن؟ نہیں، پھر اچھی بولو، بی بی شاپنگ کرا۔ چرچ میں خاص بات آپ کو ٹیچ کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑی خاص ہے، آئیے میرے ساتھ نکالیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، 7واں باب، اور اس کی 29ویں آیت۔ کون سا وقت تھا؟ آوازہ کٹ ہو دیا جا رہی ہے، مقدر
اب سستی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. آمین ہاللیلویا. 29 آیت. وقت کیا ہے جی؟ اوکے. بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں. یہ دعا کا وقت ہے, یہ مسیح سے ملاقات کا وقت ہے, یہ اس سے فیلوشپ کا وقت ہے, یہ اس کی نزدیکی میں آنے کا وقت ہے, یہ اس سے اپنی محبت کو, اپنے دل کو لگانے کا وقت ہے. وہ بیویوں والے ایسے ہو, بیوی کو اہمیت نہ دیں بلکہ کس کو اہمیت, پالوس رسول کہہ رہا ہے کس کو دے؟ خدا کو. اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ ہاں اے جڑے ماتم اور خوشیاں ولیمہ جو شادیاں جو میں ذکر کر رہا تھا, وہ ماتم والے بھی, رونے والے بھی ایسے ہوں. خدا کا وقت ہے, وقت تنگ ہے, تو ایسے ہو کہ وہ روئے ہی نہیں. اور یہ بات یہ کہیں میں نے ایسے سنے بھی کہ ایک پاسٹر تھا, اس کی بیوی تھی اور ان کا بیٹا صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا, تو اسی حالت میں وہ اپنے گھر کو تالا لگا کر چرچ چلے گئے اور ساری عبادت کر کے آخر میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارا بیٹا ہے. اور اسی طرح کا ایک اور سچا واقعہ, یہ ڈوگ مٹکار میں خادم ہے, وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نکاح کر رہا تھا اور مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ لڑکی کا باپ اب نہیں رہا. تو کہتے میں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا, میں نے پورا نکاح پڑھ کر پھر اس کے بعد اناؤنس کر دیا کہ اب بتا دیا کہ یہ لڑکی کا باپ اب اس دنیا میں نہیں. تو یہ سچے واقعی کلام کی اہم مطابق جو باتیں ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے, خاص ایک چیز ہے جی. اور دنیاوی, اوکے میں پڑھتا ہوں. اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں, کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے. یہ دنیاوی بزنس مین جو خدا سے زیادہ اپنے بزنس کو اہمیت دیتے ہیں, خدا کا کلام واضح طور سے انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے نہ ہو جائے, کیونکہ یہ وقت دعا کا ہے, یہ وقت خدا کے ساتھ ملنے رفاقت کرنے کا ہے, یہ اس سے اپنے دل کی باتیں کہنے کا ہے. جیسے حنا نے کہا کہ میرا دل خدا میں مگن ہے, اور زبور 37 کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو. آپ کوئی بزنس نہ کرے, آپ کوئی کام نہ کرے, جو وقت خدا کا ہے, جو وقت خدا کے ساتھ جڑنے کا, فیلوشپ کرنے کا ہے, جو خدا کو دینے کا ہے, وہ خدا کو دے. خدا آٹومیٹکلی آپ کو سب کچھ دینا شروع کرے گا. ہاللیلویا. زور نتانی اپنے زندہ خدا کو چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو خدا کو دے دیں گے, پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں گے, تو سب چیزیں انعام میں مل جائیں گی. ہاللیلویا. لیکن اس جیسا ایمان بھی رکھنا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. میں اپنی گواہی دیتا چلا جاؤں. میں خدمت میں آیا, خدا کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا میرا, میں نے بتایا پچھلی بار کچھ باتیں. میں نے جب سے روحانی ہوش سنبھالا, مجھے یاد ہے میں نے صرف ایک سنڈے مس کیا. کتنا جی؟ ایک. میں آپ سے کوئی الگ شخصیت نہیں ہوں, میں آپ جیسا انسان ہوں, لیکن میرے اندر اس کی بھوک پیاس اس قدر تھی, اس قدر محبت تھی, میں اس قدر اس کا پیاسا ہوا تھا کہ مجھے لوگوں کی, اپنے کام کی, اپنی ڈیوٹی کی فکر نہیں تھی. اور میں نے کئی نوکریاں اس سبب سے چھوڑ دی کہ مجھے سنڈے کی چھٹی نہیں دے رہے تھے, اور اچھی جاب تھی, اچھی سے اچھی جاب تھی, لیکن میں نے چھوڑ دی.
اور اسی طرح جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں پیٹرول پمپس پر مجھے سالانہ بونس ملتے تھے. مجھے ہر سال کے چھٹے مہینے میں، سال کے چھٹے مہینے میں اور پھر آخری 12 مہینے میں، یعنی یہ 2 بار مجھے 3 بونس ملتے تھے. اور کتنا؟ ایک بار 40,000، ایک بار 70,000 اور ایک بار تقریباً لاکھ کے قریب. یعنی ایک سال کا یہ سمجھے آپ کی جاب کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً 2 لاکھ کے قریب آپ کو ملتا ہے. یہ اس پیٹرول پمپ پہ جہاں میں کام کرتا تھا. لیکن جاب کا چھوڑنے کا سبب یہی تھا کہ مجھے وہاں پر میرے اس مذہب کے سبب سے ستایا جاتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ مجھے پراپر انسسٹ کرتے تھے، زور لگاتے تھے کہ میں سنڈے کو وہاں پر آؤں. لیکن میں نے خدا کی خاطر وہ سب چیزوں کو پورا کر کر سمجھا اور میں نے ان کو خدا کے لیے قربان کر دیا. ہاللیلویا. تو یہ آپ کے اندر بھی خدا کی ایسی پیاس ہو، خدا کے لیے آپ کے اندر ایسی پیاس ہو. اور جب آپ کے اندر یہ ہونا شروع ہوگی آپ خود بخود اس کے ہاتھ کو، اس کے کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھیں. ہاللیلویا. آئیں اپنی جگہ پر ایک لمحہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. خدا کی حضوری میں، خدا کی حضوری میں جو آسانی سے خوشی سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور کھڑے ہوں. اپنی آنکھوں کو بند کریں. میری روح خدا کی زندہ، خدا کی پیاسی. میری روح خدا کی زندہ، خدا کی پیاسی. میں کب جا کر اس کے حضور حاضر ہوں. بے شک ہمارا ملن اس سے بہت جلد ہونے والا ہے. کب ہوگا ملنا روبرو، وہ بہت جلد ہونے والا ہے. اب وقت اور نہیں ہے، وقت تنگ ہے. بیویوں والے اور بیویاں خود بھی دنیا کی چیزوں کو اہمیت نہ دے، دنیا کے کاموں کو اہمیت نہ دے، کوئی بزنس کو، کوئی اور کسی کام کو، کوئی خوشی غمی کو اہمیت نہ دے، بلکہ اپنے زندہ خدا کی اہمیت کو سمجھے. آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں اور سنیے. اگر آج سے پہلے آپ نے کسی ایسے کام کو اہمیت دیا ہے تو خدا ان سے اس کی معافی مانگے. کہے کہ مجھ سے انجانے میں غلطی خطا ہوئی، آج میں نے تیرے کلام میں سے سیکھ لیا. آج کے بعد میں ایسی کوئی بت پرستی نہیں کروں. آج کے بعد میں ایسی کسی چیز کو اپنا خدا نہیں بناؤں گا جو دنیا کی ہے. میں تجھ زندہ خدا کی پرستش ہی عبدالآباد کروں گا. اقرار کرے اگر انجانے میں کوئی ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو شکر گزاری کریں کہ میں تیرا وفادار رہا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں. میں نے اپنے دل کو ہمیشہ تیرے حضور راست پایا ہے. میرا رویہ، میرا طریقہ تیرے حضور درست ہے. مجھے پسند آئے میرا تیرے حضور ہمیشہ ایسا ہی چھپنا. میں نے اپنے کسی کام کو، کسی افسر کو، کسی بات کو اہمیت نہیں دی. اگر انجانے میں ہو گیا کچھ تو خدا معاف کرنے والا ہے، خدا قرض کھانے والا ہے. یہ دعا کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے. دعا کر رہے ہیں جی. یہ وقت دعا کے لیے دیا ہے میں نے کہا دعا کا وقت ہے. آپ جلدی ہیں، لیٹ ہیں، جیسے بھی ہیں، دعا کا وقت ہے. دعا کے وقت کی اہمیت کو سمجھیں. خدا ان کی پیاس
खुदावन की आस रखें। ओ